السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں کا ایک نئے ایپیسوڈ میں. اس میں انشاءاللہ ایک جو ابھی آپ ٹرینڈنگ ٹاپک کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں اکثر اس موضوع پر بات چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کو لے کر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے. اس موضوع پر لوگ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں. متفق فکر بالکل اس چیز کو اس کے خلاف بات کرتا ہے، ایک فیور میں کرتا ہے، کوئی ایک بیچ کا راستہ بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو میلاد 12 ربیع الاول جو ایک ہے، جو خاص طور پہ ہمارے انڈیا میں اور پاکستان وغیرہ میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا اوریجن دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا ایک ہسٹوریکل ریئلٹی ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی بات کی تہہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ چیز شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو ہم وہی کوشش کریں گے دیکھیں کہ یہ جو میلاد النبی کا سلسلہ ہے جو ہمارے ملک میں بہت ہی زور و شور سے منایا جاتا ہے، اس کا اوریجن کیا رہا ہے، اس کی ریئلٹی کیا رہی ہے، اور اس سے جڑے کچھ سوالات جو انشاءاللہ آگے آئیں گے اس کو بھی ہم آج والے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اسد بھائی، تو میرا پہلا سوال آپ سے اسد بھائی یہ رہے گا کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ شروعات کیسے ہوئی؟ کیا یہ صحابہ نے شروع کیا یا ان کی بعد والی نسل نے جو تابعین ہے، یا پھر ان کے بعد والے ان کی کتنے بعد ہم دیکھتے جا کر کہ یہ چیز شروع ہوئی؟ ٹھیک ہے، کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، کس نے شروع کیا؟ تو آپ اس میں کچھ روشنی ڈالیں، ہماری رہنمائی کریں کہ کیا وجوہات رہی تھی اس چیز کی، کب شروع ہوا؟ دیکھیں 12 ربیع الاول اس دن خاص کر انڈین سب کانٹیننٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کو ہم نے عید کا درجہ دیا ہوا. دوسری چیز کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا نہیں ہے، پہلے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس پہ اتفاق بھی ہے کہ نہیں ہے تاریخی حیثیت سے. تو دیکھیں جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، جو پرانے ہمارے جو متقدمین ہیں جیسے ابن کثیر وغیرہ، انہوں نے جو ایک تاریخ پہ بہت زیادہ انہوں نے زور دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ جو بنتی ہے اور بن سکتی ہے وہ ہے 9 ربیع الاول. ایک بہت مشہور کتاب ہے قاضی سلیمان منصور پوری کی، جس کو سبھی جانتے ہیں، ناظرین میں سے سب نے پڑھا ہوگا، رحمۃ للعالمین. اور اس میں بھی انہوں نے بہت تحقیق کر کے انہوں نے بھی 9 کا ہی نمبر دیا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہو سکتی ہے. جو راجح قول ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 9 ربیع الاول کا ہے، 12 کا نہیں ہے. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو 12 ربیع الاول ہے اس میں جمہور کا اتفاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے. 12 تاریخ کی وفات پہ اختلاف نہیں ہے. جس چیز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کی پہلے میں تاریخی حیثیت دیکھیں گے کہ یہ چیز اصل میں ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے. باقی بحثیں بعد میں کریں گے اس کو ثابت کرنے کی کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ اگلی بحث ہوگی. اس سے پہلے آگے کی بحث ہوگی، اس سے پہلے ہم یہ بحث کریں گے کہ پہلے یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، پہلے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم نے تاریخی حساب سے، تاریخی اعتبار سے 2-3 حوالوں سے ہم نے بات کی کہ جمہور کا جو قول ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے، 12 کا نہیں ہے. کچھ علماء 12 کہتے ہیں، کچھ علماء 8 بھی کہتے ہیں. تو 8، 9، 12 یہ کچھ اقوال ہیں 12 ربیع الاول کو لے کر. دن کو لے کے اتفاق ہے، غالباً کہ منڈے کا دن تھا. دن کو لے کر اتفاق ہے، کیونکہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ آپ پیر کے دن یعنی منڈے کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے کہ وہ روزہ رکھتے تھے. جو نبی ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، کیسے فالو کرنا ہے، ہم اس چیز کو کریں گے. اس چیز کو کس درجے پہ رکھنا ہے صحابہ اس چیز کو بخوبی جانتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر غلو کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو نیچے کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بریلوی مکتب فکر سے یہ چیز بہت آتی ہے کہ نبی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرتے. گویا ہم اللہ کے نبی کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، اس چیز سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن آپ اس میں اس حد تک غلو نہ کریں کہ آپ نبی کو اللہ کے اوپر رکھ رہے ہیں. اللہ ہم تمام فرقے یا پھر جو مذاہب اس میں یہی دیکھتے کہ ایک شخصیت کو اتنا اوپر کر دیتے کہ اصل میسج کو وہ بھول جاتے. شخصیت پرستی آپ کو تمام مکتب فکر میں دیکھنے کو ملے گا کسی نہ کسی حد تک. لیکن چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس چیز کو جو منایا جاتا ہے وہ بریلوی مکتب فکر میں سب سے زیادہ منایا جاتا ہے، زور ان کی طرف سے سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم ان کی بات کریں گے ابھی یہاں پہ پہلے کہ بریلوی مکتب فکر میں جو آپ نے بات کہی کہ شخصیت پرستی وہ بہت ہی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے. اس لیول کے اور بھی بہت سارے اسکالر رہے ہیں.
آپ دیکھیں کہ کسی ایک اسکالر کو لے کر اتنی سختی کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے علاوہ ان کے یہاں کسی اور بڑے علماء کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایک اسکالر ہی تو تھے, اور ان کو بھی مسکوٹ کیا جاتا مسکوٹ کیا تھا. عبد القادر جیلانی بہت توحید پرست انسان تھے. وہ اگر زندہ ہوتے تو وہ بریلی مکتب فکر میں سب سے پہلے جا کے آگ لگاتے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنے توحید پرست انسان تھے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ ان سب چیزوں کو لے کر بہت سخت ہیں, وہ عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے ہیں جو کتنے توحید پرست انسان تھے. وہ بات کرتے ہیں, ان سے متاثر بھی تھے ابن تیمیہ, اور ان کی توحید پرستی کی ان کی تعریف بھی کرتے. تو شخصیت پرستی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. ایک شخصیت پرستی ابھی ہم نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے. دوسری جن کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں. غوث اعظم کا جو ٹائٹل ہے, غوث کہتے ہیں جسے مدد مانگی جا سکتی ہے نا. اب یہ غوث اعظم کا جو ٹائٹل ہے انہوں نے عبد القادر جیلانی کو دیا ہوا ہے. ایک کامن سینسیکل ایک بات ہے کہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ عبد القادر جیلانی بھی ایک اسکالر تھے. اس لیول کے, اس درجے کے بہت سارے اسکالرس ہوئے ہیں, جبکہ ان سے بڑے بڑے اسکالرس ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا آبسیشن ہے کہ آپ نے ایک کو پکڑ کر ان کو غوث اعظم اور غوث پاک, بہت سارے کرامات ان کے نام پہ آپ منسوخ کرتے ہیں. ایک تو عبد القادر جیلانی تک یہ بات تھی ان کے یہاں بریلی مکتب فکر کے یہاں. ابھی جو دوسری چیزیں نکل کے آ وہ یہ ہے کہ ابھی ایک بریلوی اسکالر ہیں, ان کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو احمد رضا خان بریلوی تھے, امام احمد رضا خان جن کو یہ کہتے ہیں, وہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اس حد تک گلو کرتے ہیں شخصیت پرستی کو لے کر. تو شخصیت پرستی بھی ہے. ایک چیز دیکھیے, جہاں بھی شخصیت پرستی ہوگی نا, وہاں پہ اندھی تقلید بہت جلدی پھیل سکتی ہے, اور مس کنسیپشن وہاں پہ بہت زیادہ آ سکتا ہے. چونکہ جب آپ کے اندر شخصیت پرستی ہے تو وہ شخصیت کچھ بھی کہے گی, صحیح یا غلط, آپ اس چیز کو تحقیق نہیں کریں گے, اس چیز کو پرکھیں گے نہیں, آپ آنکھ بند کر کے اس چیز کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے. تو ہم اوریجن کی بات کر رہے تھے, تو دیکھیں اس کا جو اوریجن ہے اصل میں وہ آپ 4th-5ویں صدی ہجری میں, جو فاطمی جب انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا, فاطمی سلطنت جب آئی, جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے آپ کی نسبت جوڑتے تھے, ان کی حکومت آئی مصر میں. تو انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے تمام فرقے, ظاہر سی بات ہے اس وقت کے وہاں پہ جو قبائلی نظام ہوتا ہے عربوں میں, تو ان تمام قبائل کو ایکجٹ رکھنے کے لیے جو فاطمیوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ ہمیں انہیں کسی نہ کسی چیز میں ہمیں ان کو بزی رکھنا ہے. آج کی حکومت بھی اس طرح کی کچھ چیزیں کرتی رہتی ہے, اور عوام الناس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, اسپورٹس وغیرہ اس کا بہت اچھا ایگزامپل ہے. غور و فکر نہ کریں, حکومتی لحاظ سے ان کے لیے سیفٹی بھی اسی میں تھی کہ اگر ہم سوال نہ پوچھیں. تو فاطمیوں کے زمانے میں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی انٹروڈیوس کروائی جس کو اسلام کا ٹیگ لگایا بعد میں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, حسن حسین کی ولادت, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. یہ کچھ چیزوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اور انٹروڈیوس کروانے کے بعد اس میں اسلامک ٹیگ لگایا, اور پبلک ہالیڈے انہوں نے ڈکلیئر کیا. اسلام کی پوری پیکیجنگ کر کے, بالکل اسلامک لیبل لگا دیتے ہیں. بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کا اوریجن ہوا 4th-5ویں صدی میں, اتنے سالوں بعد 5ویں صدی میں. اچھا, یہ چیزیں غلط کیوں ہو جاتی ہیں, کیوں بریلوی مکتب فکر کو اتنی زیادہ تنقید کی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا مسلمانوں کو, ما انا علیہ و اصحابی, کہ دین تمہارے لیے وہی ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو 4th-5ویں صدی کا مطلب ہے کہ 3 جو بہتر صدیاں ہیں, جس کو خیر القرون ہم کہہ سکتے ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, دور صحابہ اور دور تابعین, ان میں تو ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو طبع تابعین ہے اس میں بھی ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے, بہت بعد میں آ کے 400-500 سال کے بعد میں آ کے یہ تمام چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. تو اس کو اگر آپ دین کا لیبل دے کے اگر آپ اس کو لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ شرعی لحاظ سے بالکل ہی غلط ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر تنقیدات ہوں گی, بلکہ آپ کو بالکل بدعت کر سکتے ہیں. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اس کو بدعت بالکل کہہ سکتے ہیں ہم, چونکہ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کے نام پہ کوئی نئی چیز آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تو یہ بدعت ہے. آپ نے اگر اس چیز کو اس حد تک اگر آپ رکھتے کہ پیر کے دن یعنی منڈے کو ہم روزہ رکھیں گے,
اس چیز کی دلیل آپ کو حدیث سے مل جاتی. آپ روزہ رکھتے, آپ اپنے گھر میں کچھ حد تک اس کو سیرت کا پروگرام کر لیں, کچھ کر لیں اس دن کو یاد رکھنے کے لیے, اس حد تک یہ چیزیں صحیح تھی. لیکن جب اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں, عید کا درجہ دیتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ اب یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی کے نام پہ 2 رکعت نماز بھی انٹروڈیوس کروائیں. تو جب غلو شروع ہوتی ہے نا کسی چیز کے اندر, اس غلو کا کوئی لیول نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے رکے گا. وہ تو مطلب تاریخی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ ہمیں کوئی دلیل صحابہ سے نہیں ملتی ہے, تابعین سے نہیں ملتی ہے, تبع تابعین سے نہیں ملتی ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ جنریشن بیسٹ ہے, میرے بعد والی, پھر اس کے بعد والی, پھر اس کے بعد والی, جو آپ نے خیر القرون کا ذکر کیا. تو وہاں سے ہمیں کوئی تاریخ میں وہ نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا. اور جہاں تک دعویٰ یہ رہتا ہے کہ بھائی ماشی کے رسول ہے, تو میرے خیال سے اس پہ ہم میں سے کسی کی بھی نا اتفاقی نہیں ہوگی کہ صحابہ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. اس کے بعد والی جنریشن آئی ہے تو ان سے بڑا عاشق رسول نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں وہاں سے دلیل نہیں مل رہی ہے تو ہمارے لیے کہ سوچنے کا موضوع بالکل, ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں محبت کے نام پہ, اصل میں محبت نہیں, بالکل نہیں. تو تاریخی اعتبار سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا دین سے مطلب آپ سمجھیے کہ کچھ لینا دینا ہے. کوئی انسان یہ کہتے کہ محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, اور وہ اس چیز کو دلیل لائے کہ میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور زیادہ بڑھ جائے, میں محبت میں کام کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں کسی حد تک بھی ان کی مانی نہیں جائے گی, چونکہ اسلام آپ کو محبت کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے, محبت کی جو حد ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے, لمٹ بھی بتاتا ہے. ہمارے دین کی خاصیت کی آپ کو جو آپ کا سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین مکمل کر دیا, اس میں پلس مائنس کی گنجائش, پلس مائنس کی گنجائش اللہ کے رسول نے آپ کو ہر چیز پریکٹیکلی کر کے بتا دیا. آپ اگر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے تو اس سے ایک بڑا ہی خطرناک امپلیکیشن آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم, صحابہ کو نہیں معلوم تھا. کتنی بڑی بات ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے, آپ دیکھیں گلو میں انسان کس حد تک چلا جاتا ہے. آپ کو اس طرح کی فیس بک وغیرہ پہ, چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو آپ کو اس طرح کی پوسٹ مل جائیں گی جہاں پہ وہ اس چیز کو لکھ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ میلاد نبی پہ 2 لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, ایک تو شیطان اور دوسرے شیطان کے بھائی, ایسے کچھ کہتے ہیں. تو اگر ہم یہ شیطان کے بھائی کو اگر آپ کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ مکتبہ دیوبندی مکتبہ, ہمارے علاوہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بریلوی ہیں, آپ کے علاوہ سارے شیطان ہو گئے, شیطان کے بھائی ہو گئے. نعوذ باللہ, مجھے یہ بتائیں کیا صحابہ بھی شیطان کے اس میں آئیں گے, چونکہ انہوں نے تو کبھی نہیں بنایا, کیا تابعین آئیں گے اس میں؟ آپ کو خوف نہیں ہوتا ہے یہ سب اس طرح کے الفاظ نکالنے میں ذرا بھی؟ جذباتی باتیں. دوسری چیز آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ تمام مکاتب فکر میں جتنا میں نے پڑھا ہے, بریلوی مکتب فکر میں جو تحقیقی اور علمی رجحان ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. اس میں وہی ہے نا وہ پیر مرید والا معاملہ, شخصیت پرستی, شخصیت پرستی اس سے ڈفرنٹ بٹ والی بات ہی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے اتنی زیادہ خرابیاں بھی دیکھتے. یہ تو ایک سمجھیں کہ ہم لوگ سرفیس لیول پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک بہت معروف موضوع ہے تو ہمیں معلوم ہے, بٹ اگر ہم تہ میں جائیں گے تو دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خرافاتیں ہم کو مل جاتی ہیں, جیسے کہ آپ کا شعبان والا جو ہوتا ہے 15 شعبان والا ہے نا, اس پہ بھی خیر ضعیف روایت ضرور ملتی ہے, بٹ انہوں نے اس میں ایڈیشن بہت ساری چیزیں کر دی. قبرستان جانا, عروس, مزارات. اسی سے ایک جڑا سوال بھی آتا ہے جو ہمارے ذہن میں یا پھر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ جو اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں سیلیبریٹ اس کو, جو اس کو منایا جاتا ہے اتنے لوگوں شور سے, ان کے پاس کچھ تو مواد ہوگا, کچھ تو دلیل ہوگی جس کو بنیاد بنا کے یہ کر رہے ہوں. تو اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال دیں کہ کیا ان کی دلیل. دیکھیں ان کے پاس ایک قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں, وہ آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرح المؤمنون. ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا جو فضل ہے, اس کی جو رحمت ہے, جو تم کو یعنی انسانیت کو ملی ہے, اس چیز پہ مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو رحمت ہے, اس رحمت سے تفسیر میں جو یہ مراد لیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی ویک دلیل ہے, میں اس کو بھی تعویل رحمت کو یہاں پہ نہیں. انہوں نے کہتے کہ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کی دوسری آیتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اس کے باوجود اس آیت کے اندر ہے کہ اس دن ہمیں خوش ہونا چاہیے. ایک تو یہ 2-3 چیزیں میں یہاں پہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اس آیت کے اندر صرف رحمت نہیں ہے, فضل بھی ہے. کل بفضل اللہ.
उस फजल की जो तफसीर की गई है बरेली मकतब फ़िक्र के अंदर भी, अगर उनकी तफसीर उठाकर देखेंगे तो फजल से यहाँ पे क्या मुराद लिया गया, फजल से इस्लाम वगैरह मुराद लिया, इस्लाम, हिदायत, कुरान, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो फिर तो हमें कुरान जिस दिन नाजिल होना शुरू हुआ उस दिन को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत जिस दिन शुरू की उस दिन को भी हमें सेलिब्रेट करना शुरू करना पड़ेगा। वही जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन को हमें सेलिब्रेट करना शुरू करना पड़ेगा, चूँकि बिफज़लिल्लाह भी, ये दोनों चीज़ों पे खुश होने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है ना, जब रहमत और फजल पे, तो रहमत से आप नबी की ज़ात लेते हैं तो फजल से इस्लाम और हिदायत, कुरान वगैरह अगर आप लेते हैं तो फिर आपको एक ईद नहीं 4 ईद और ऐड करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप तो ये उस चीज़ को भी नहीं मानते हैं। मतलब कोई कतई ऐसी दलील नहीं है, ये इन्होंने तावील की है। दूसरी चीज़, अहादीस कोई ऐसी नहीं अहादीस कोई कोई नहीं, ज़ईफ़ भी मिलती हो कि भाई साहब मतलब किसी ने किया हो इस चीज़ को सेलिब्रेट? नहीं शुरू के अदवार में सब चीज़ें ये उसका वजूद ही नहीं है। शुरू के अदवार में जो हदीस उठा कर लाते हैं वो हदीस यही है, ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दिन मैं पैदा हुआ था तो इस दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। तो इसमें नबी का तर्ज, नबी का तरीका कुछ और है, रोज़ा रखना है। अगर आपको रोज़ा रखना है तो आप पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, बल्कि इंसान को चाहिए कि रोज़ा रखे, उससे 2 सवाब मिलेगा। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पीर का दिन का रोज़ा रखा करो, मंडे और थर्सडे को रोज़ा रखने का हुक्म भी है हदीस में। और दूसरा, अगर आप ये नियत कर लेते हैं कि इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो आपको दोहरा अजर मिलेगा। इसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन को हमें खुश होना चाहिए। अगर आप खुश होते हैं सिर्फ तो नबी का जलसा, आप घर के अंदर माहौल एक बनाते हैं, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज़ करते हैं अपने लेवल तक, इसको ईद मतलब इस्लाम को जोड़कर एक नई चीज़ ऐड नहीं करते हैं मुआशरे के लेवल पे, माशरती लेवल पे अगर इसको आप एक ईद के नाम पे इसको रिवाज, लेवल पे आपने उसको एक नेशनल हॉलीडे कर दिया। हाँ ऑफिशियल लेवल पे इसको, जलसे कर रहे हैं, खाने पक रहे हैं, खाने बट रहे हैं, मतलब आपने मखसूस कर दी। हाँ इसको दीन का हिस्सा बना दिया अगर आपने, समझते हैं लोग ऐसा हाँ कि ये दीन का हिस्सा है, और इसको लोग समझते नहीं है। जो नहीं समझते उसको आप शैतान का भाई कहते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आप इस चीज़ को किस लेवल तक आप मतलब हुक्म में इसको कहाँ पे आप रखते हैं। अगर ये जायज़ होती या मुस्तहब होती ये तमाम चीज़ें, तो आप इसको थोपते नहीं लोगों के ऊपर, लोगों को बुरा भला नहीं कहते। अगर कोई तनकीद भी अगर आपके ऊपर करता है तो वो आपके ऊपर तनकीद कर रहा है इस्लामी और अहकामात के पेश नज़र कि कुरान में इसकी दलील नहीं मिलती है, हदीस में इसकी दलील नहीं मिलती है, तो हम और आपने इसको दीन का एक मुकम्मल हिस्सा बनाया हुआ है, तो इस चीज़ को हम मानने से इनकार भी करते हैं, इस चीज़ को हम इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानते हैं, और हम दूसरों को रोकते भी हैं। रोकते हम इस चीज़ के लिए नहीं रोकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए थे, पीर के दिन। अच्छा दूसरी चीज़, चूँकि 12 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल का दिन है, यानी उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, उस दिन उनका इत्तेफाक भी हुआ है। तो आप 12 रबीउल अव्वल को ही जो आप नाच गाने की जो आप महफ़िल सजाते हैं, तो आपको पैदाइश याद रहती है, आपको वफ़ात याद नहीं रहता है कि उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे हैं, वफ़ात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बारे में सुनते हैं तो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते, और उनके बारे में याद है कि वो बहुत जर्रे किस्म की बच्चे, ठीक है ना, उन्होंने अपने खिलाफत के दौर में दिखाया है। तो आप एक तरीके से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल की वफ़ात जिस पे इत्तेफाक है 12 तारीख, उस दिन को आप नाच गाने कर रहे हैं, ठीक है ना, खैर अल्लाह हमें हिदायत दे। तो जज़ाकल्लाह असल भाई, हमारा ओरिजिन वगैरह और क्या इसकी एक तारीखी हैसियत रही है वो भी हमने देख लिया, थोड़ा सा शरई हैसियत भी देख लिया। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया था जो मेरे ज़हन में आ रहा है, मतलब एक मज़े की बात है, बीच में ऐसे मैं इसको लेकर आ रहा हूँ कि मुसलमानों में उम्मीद ये चीज़ है कि भाई जो बर्थडे वगैरह मनाना है, जन्मदिन, ये यहूदी नसारा का, ठीक है ना, और अल्लाह के रसूल के मामले में उसको जोर शोर से सेलिब्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम देखें तो एक तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे अपनी ही बात, ठीक है ना, कि अगर हम किसी और कोई काम मुसलमान को सेलिब्रेट करते हैं, देखता है, कहता है भाई देखो ये तो यहूदियों का अमल कर रहा है, तो नसारा का अमल, वो चीज़ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करते हुए उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अब इसकी दूसरा, इसका अगला जो सवाल थोड़ा इसी से कनेक्टेड है कि अब इसकी शरई हैसियत क्या है, ये जो हम पे थोपा जा रहा है, मतलब जैसे कि हमने बताया, आपने बताया कि ये दलील लेकर आते हैं और जो इनको नहीं करते वो कहते हैं शैतान के भाई है। तो फिर इसकी असल में शरई हैसियत क्या है, इसका जो अमल की जो 5 कैटेगरीज होती है, जिसमें कि उन्होंने हमें बताया है हलाल हराम और उसके बीच में जो तीन होती है, तो हम इसको कहाँ पर रखते हैं, या फिर असल में इन 5 में आता भी है या नहीं? जो नाच गाने और जो महफिलें वगैरह ये मुनाकिद करते हैं, या इसी तरीके से अगर ये मुनाकिद ना भी करें, जिस नेशनल लेवल पे इसको ईद का दर्जा देने की इन्होंने कोशिश की है, तो ये बिदात है और बिदात गुमराही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि हर तरीके की जो बिदात है, नई चीज़ें आप ईजाद करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो इस्लाम के नाम पे, इस्लाम का लेबल लगा के, और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ना हो तो वह बिदात है।
اور بدعت کو ماننے والے اور بدعت کو پروموٹ کرنے والے یہ سب کے سب جہنم میں ہے. دلالت ہے اور دلالت جہنم کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. تو شرعی حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کا شرعی ہے نا کسی چیز کو ناپنے کے لیے پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اصول دیے ہیں وہ قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو ایپیسوڈ کے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی کہ اسلام وہی ہے جس کو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور جس پر میرے صحابی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے. یہ اسلام ہے.